بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے قومی استحکام میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانان ہند نے جس کٹھن اور طویل سفر کا آغاز کیا تھا وہ بالآخر ختم ہو گیا. انگریز اور ہندو گو کہ قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ تقسیم ہند کا مسودہ پیش کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے کہا تھا، ہندوستان تقسیم تو ہو رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں آج ہم الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر سے مل کر ایک ہو جائیں گی. چنانچہ انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہی ابتدا ہی سے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے لیے لاتعداد مسائل کھڑے کیے جائیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا قومی استحکام ایک کمزور اور مسائل سے گھرے ہوئے پاکستان کی وجہ سے کے لیے بہت ضروری تھا. اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین کی آمد، مہاجرین کے لیے کیمپوں کی کمی، خوراک، ادویات، رہائش اور دوسرے مسائل، علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر. مقامی آبادی بھی اس وقت معاشی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی ان بدلتے ہوئے معاشرتی اور معاشی حالات کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی. ملک کے حالات خود پاکستان کے وجود کے لیے خطرے میں نظر آ رہے تھے، مگر ان حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی فہم و فراست، حوصلے اور محنت کے بدلے میں ایسی بہترین قیادت فراہم کی کہ قوم آہستہ آہستہ ان برے حالات سے نکلنے لگی. پاکستان کو مضبوط بنانے اور اسے درپیش ابتدائی مسائل کو دور کرنے کے لیے عوام نے بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور ساتھ دیا. عوام نے اپنے قائد کی سربراہی میں جرأت، استقامت اور سخت محنت سے کام لیتے ہوئے اپنے ملک کے لیے ایک بہت اچھی بنیاد فراہم کی. وہ جوش و جذبے سے آگے بڑھے اور پاکستان کو استحکام نصیب ہونے لگا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی بصیرت اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ملک پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے اقدامات کا فوری طور پر آغاز کیا. قوم کو مایوسیوں سے نکالا. قائد اعظم نے اس قوم کے لیے ایک پر اعتماد فضا اپنی تقاریر اور اپنے ایسے الفاظ سے فراہم کی جس کے بعد پاکستانی عوام جوش و جذبے کے ساتھ تعمیر وطن میں مگن ہو گئے. یا اگر یہ کہا جائے کہ قائد اعظم was surprised at his own success. He said, "Do you know, I have never expected to see Pakistan in my life. We have to be very grateful to Allah for what we have achieved." یہی وجہ ہے کہ اب قائد اعظم محمد علی جناح اور اس ملک کے عوام کو اپنی اچیومنٹ کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی. اس قوم کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری تھا. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پاکستان سے ہندوستان کی طرف مائیگریٹ کرنے والے ریفیوجیز کی تعداد 55 لاکھ تھی، جبکہ انڈیا سے پاکستان آنے والے مہاجرین کی تعداد 1,25,00,000 کے لگ بھگ تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے فوری طور پر چند اقدامات کا آغاز کیا، جن میں سب سے پہلے آپ نے اپنا ہیڈ کوارٹر یا صدر دفتر کراچی سے لاہور منتقل کیا تاکہ واگا بارڈر اور دوسرے بارڈر کے راستے آنے والے مہاجرین کا جائزہ لیا جا سکے. حکومت نے مہاجرین کی مدد کے لیے صاحب ثروت لوگوں کو دعوت کی کہ وہ قائد اعظم ریلیف فنڈ میں اپنا پیسہ جمع کروائیں. عوام نے کھلے دل سے اس ریلیف فنڈ میں رقم جمع کروائی. سماجی تنظیمیں آگے آئیں. انہوں نے مہاجرین کے لیے خوراک، کپڑے، دوائیں، کمبل اور دیگر اشیاء فراہم کی. قائد اعظم نے عوام کے حوصلوں کو مزید مضبوط کیا. آپ نے مختلف جلسوں میں تقاریر کے ذریعے ان کے جذبے کو مزید ابھارا اور آپ نے فرمایا،
تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان قوموں نے اپنے کردار کی پختگی سے اور پکے ارادے سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے۔ ہماری تاریخ بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں اپنے اندر مجاہدوں کی سی روح پیدا کرنی ہے۔ بھارت نے لاکھوں افراد کو پاکستان میں دھکیل کر یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید معاشی دباؤ اور اس بحران کی وجہ سے پاکستان ڈوب جائے گا یا پاکستان دوبارہ سے ہندوستان میں ضم ہونے کے لیے ہماری منت سماجت کرے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان سے بھارت چلے جانے والے ہندوؤں اور سکھوں کی متروکہ املاک مہاجرین کو الاٹ کر دی گئیں، ان کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کیے گئے۔ پاکستان کی انتظامی مشینری نے روایتی دفتر شاہی سے دور رہتے ہوئے عوام کے تعاون کے ساتھ ساتھ مہاجرین کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہم پاکستانی عوام پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو بسانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں جو پاکستان آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ مسائل اس لیے درپیش ہیں کہ وہ مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ استحکام پاکستان میں دوسرا اہم کام سرکاری ملازمین کو قومی خدمت کے لیے مامور کرنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سرکاری افسران کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ قیام پاکستان کے بعد ان کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جو پاکستان کو مستحکم کرنے کی جنگ ہے۔ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو ان کے نئے کردار سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ حاکم نہیں بلکہ قوم کے خدمتگار ہیں۔ 25 مارچ 1948 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اپنے جملہ فرائض قوم کے خادم بن کر ادا کیجیے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اقتدار کسی بھی جماعت کو مل سکتا ہے۔ آپ ثابت قدمی، ایمانداری اور عدل کے ساتھ اپنے فرائض بجا لائیے۔ اگر آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے تو عوام کی نظروں میں آپ کے رتبے اور حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ ان تمام نامساعد حالات کے باوجود سرکاری افسران نے قومی جذبے اور اجتماعی کی سوچ کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری افسران کو بار بار تلقین کی کہ اب وہ آزاد قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنے روزمرہ رویوں کو مثبت رکھیں، ان میں پازیٹیو چینج لے کر آئیں، نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اس قوم کی خدمت کریں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے عوام غیر منظم اور پریشان ہیں، مشکلات نے انہیں الجھایا ہوا ہے۔ ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اس وقت انتظامیہ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام ان کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ خطابات، قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکاری ملازمین کو یہ نصیحت اس بات کا ثبوت ہے کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ اس ملک کی ایڈمنسٹریشن، اس ملک کی بیوروکریسی اپنے آپ کو لوگوں کا حاکم یا آقا سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ایمانداری سے سر انجام دیں۔ قائد اعظم کا یہ خواب تھا کہ اگر ہماری بیوروکریسی، اگر ہماری افسر شاہی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو نہ صرف ان کا رتبہ اور حیثیت بڑھے گی بلکہ عوام کی نظروں میں بھی انہیں بلند مقام حاصل ہوگا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں نسل پرستی اور مذہبی بنیادوں پر ایکسٹریمزم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ آخر پاکستان کی ضرورت ڈے بائی ڈے زیادہ اسٹرانگ ہوتی چلی گئی اور ہندوستان کے اندر صدیوں سے ساتھ رہنے والی قوموں نے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا۔
ماضی کے وہ تمام حقائق قائد اعظم کے سامنے تھے، اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ اگر صوبائیت اور نسل پرستی کا جن پاکستانیوں کو اور اس ملک کے آزاد باشندوں کو دوبارہ سے چمٹ گیا تو پھر اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ایک وزیر برائے اسٹیٹس اور قبائلی امور بنایا، مختلف ریاستوں کے حکمرانوں سے رابطے کیے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ انہیں کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا ملک جانیں، پاکستان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح پاکستان میں آنے والے مہاجرین یا یہاں پر رہنے والے باقی باشندے ہیں۔ پاکستان دشمنوں نے ملک خداداد پاکستان کے قیام سے پہلے ہی اور بعد میں بھی عوام الناس میں بہت سی گمراہ کن خبریں پھیلائیں، کبھی پختونستان کا شوشہ چھوڑا گیا اور کبھی یہ امید دلائی کہ شاید ہم دوبارہ سے ہندوستان میں ضم ہو جائیں گے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے علاقائی، صوبائی اور لسانی تعصبات سے بچنے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے پاکستانی عوام کو واضح کر دیا کہ ان کی قوت یونٹی میں ہے، وہ جب تک متحد رہیں گے، یکجا رہیں گے، کوئی طاقت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قائد اعظم کا اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا نعرہ ہی ان کی کوششوں کی ایک کڑی تھا۔ گھن کی صورت یہ تعصب تجھے کھا جائے گا، گھن کی صورت یہ تعصب تجھے کھا جائے گا، اپنی ہر سوچ کو محسن نہ علاقائی کر۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی معیشت کو ایک ایسی معیشت بنانا چاہتے تھے جو کہ سود اور دوسرے مسائل سے پاک ہو۔ لاکھوں افراد نقل مکانی کر کے یہاں پر آئے، قتل و غارت کا بازار گرم رہا، کشمیر میں جنگ آزادی لڑنی پڑی، انتظامی مشینری کے مسائل پاکستان کے سامنے تھے۔ 1948 میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے پاکستان کی معیشت مزید لڑکھڑانے لگی، بھارت کی طرف سے پاکستان کو اپنے جائز اثاثوں کا نہ ملنا، بے روزگاری، غربت اور یہ وہ تمام چیلنجز تھے جس سے اس نوزائیدہ مملکت کو اکیلے ہی لڑنا تھا۔ بھارت نے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا چاہا۔ ایسے حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دیا اور اسے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے اور عوام الناس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کر دیا، جو کہ 1 جولائی 1948 کو ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی افتتاحی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کے نظام نے انسانیت کے لیے لاتعداد مسائل پیدا کیے ہیں، مغرب کا نظام انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ مغرب کی تقلید سے مسلمان کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں خود اپنا اسلامی معاشی نظام رائج کرنا ہوگا۔ اسلام پر مبنی نظام ہم دنیا کے سامنے ایک انصاف پر مبنی نظام کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا تھا، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے، فرنگے دل کی خرابی خرد کی معموری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ ٹاپک کافی لینتھی ہے، آج ہم نے تقریباً اس کا آدھا حصہ ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ ہاف ٹاپک ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔